السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري في كتاب العلم۔ جناب صدر اجلاس عام و ناظم اجلاس صاحب، مجلس میں تشریف فرما علماء کرام و حفاظ اعظام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں مجھے موضوع دیا گیا ہے ایمان اور موجودہ مسلمان۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ایمان کہتے کسے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان کی تعریف و ڈیفینیشن یہ ہے الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان یزید بالطاعت وینقص بالعصیان۔ اسلام کو دل سے سچ اور حق ماننا، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ زبان سے اس کا اقرار کرنا اور پھر عمل کر کے اسے دکھانا، یہ ایمان اطاعت و فرمانبرداری سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے، گناہ کے کاموں سے گھٹتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پوری زندگی نبوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے رہے، اور سپورٹ ایسا کہ دلی طور سے اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، لیکن پوری زندگی انہوں نے زبان سے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے ہم انہیں مسلمان نہیں تسلیم کرتے۔ وہ اپنے باپ دادا کے دین پر دنیا سے گئے ہیں، دل سے گرچہ انسان اسلام کو سچ اور حق مانتا ہو، اگر وہ زبان سے نہیں کہتا تو مسلمان نہیں ہے۔ اور ایک دوسری مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کی جماعت تھی، پوری ٹیم موجود تھی۔ یہ لوگ زبان سے نبی کے ساتھ تھے، دل سے نہیں ساتھ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جھوٹا کہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ جہنم کے اندر آخری درجہ ان کو ملے گا، فی الدرک الاسفل من النار۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی زبان سے اسلام کو مانتا ہو، دل سے نہ مانتا ہو تو وہ بھی نہیں مسلمان، اور اگر کوئی دل سے مانتا ہو، زبان سے نہ مانتا ہو تو وہ بھی مسلمان نہیں۔ ضرورت کیا ہے؟
زبان اور دل دونوں ایک ہی بولی بول رہے ہو تب وہ مسلمان ہوتا ہے، اور اس کے جسم کے دیگر اعضاء اس کی تائید کر رہے ہو، عمل کر کے انسان دکھائے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں ایمان والا اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ اللہ رب العالمین کے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد یہ گواہی دیتا ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، ساری کائنات کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین موجود ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ پھر وہ گواہی دیتا ہے، میں یہ بات بھی مانتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب برحق ہے، اللہ کے فرشتوں پر بھی وہ ایمان لاتا ہے، جبرائیل پر، میکائیل پر، اسرافیل پر، ملک الموت پر، اور جتنی بھی اللہ کے لشکر ہیں سارے لوگوں پر ایمان لاتا ہے، سارے فرشتوں کو مانتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بس بہت سارے لوگ فرشتوں کی دنیا کو بھی دیو مالائی کہانی سمجھ کے انکار کر جاتے ہیں، یا اس کے تعلق سے ایمان میں لچک پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ، ہمیں ماننا ہوگا اور ایمان رکھنا ہوگا کہ فرشتے اللہ کے لشکر ہیں۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ نے قرآن میں کہا یہ اللہ کے لشکر ہیں اور ان کی تعداد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، تو وہ اپنی زبان سے یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر جتنے انبیاء، جتنے رسول بھیجے، نازل فرمائے، ان تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے ہم متبع و پیروکار ہیں۔ سارے نبیوں پر ایمان ہے، لیکن ہم متبع پیروکار اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسلمان ایمان کی حالت میں آنے کے بعد کہتا ہے اللہ رب العالمین نے آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہے، ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی نازل کیا گیا سب برحق ہے، لیکن ان تمام آسمانی کتابوں میں ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ، سب سے بہترین کتاب جو باقی کتابوں پہ مہیمن ہے، فیصلہ کن ہے، وہ قرآن مجید ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین، یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ایک دن آئے گا دنیا بھی فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، مرنے کے بعد ہمیں آخرت میں کا دن دیکھنا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، قیامت ہونا ہوگا، قیامت بھی آئے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جسے ایمان بالیوم الاخر کہتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھنا ہماری ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ایک بندہ کہتا ہے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو بندہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے رب العالمین ہے میرے پروردگار عالم، یہ دنیا کی زندگی ہے جو آزمائشوں سے بری ہے، کبھی ناکامی ہوگی، کبھی کامیاب ہوں گے، کبھی دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے اور کبھی خوشیوں کی بوچھار ہو جائے گی۔ اے میرے مولا، دنیا میں جو بھی ہمیں مقدر میں لکھا گیا ہوگا وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں قبول ہیں، کیونکہ ایک مسلمان تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ ایمان چاہے تقدیر چاہے اچھی ہو یا بری ہو، ہر حال میں اسے ماننا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی جسے ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 2، 3 اور 4، جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے مومن کی پہچان بتائی ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سچے اور پکے مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں۔ کئی بار اس آیت کو ہم نے سنا ہوگا، اللہ کے ذکر سے دل ڈر جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام سدی کو کہتے ہوئے سنا ہے اس آیت کی تفسیر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، کوئی انسان ہے جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، کوئی گناہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے سامنے کوئی اللہ والا آ کے کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، وہ ظلم اور عدوان کی باتیں چھوڑ دیتا ہے، وہ بے ایمانی چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے دنیاوی نفع کو چھوڑ دیتا ہے آخرت کو بچانے کے لیے۔ کہا اس سے مراد وہی انسان ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ہر انسان کے دل کے اندر، ہر انسان کے نفس میں نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہ کرنے کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ انسان ہر گناہ کی طرف لپک کر جاتا ہے، شیطان اسے ورغلاتا ہے، لیکن جب انسان کے دل میں گناہ کی نیت ہو جائے، گناہ کی طرف دل آمادہ ہونے لگے، اور پھر قرآن کریم کی آیت اللہ رب العالمین کا ذکر ہمارے دلوں میں آنے لگے کہ میرے رب نے اس کو حرام قرار دیا، میرے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور بندہ اللہ کے ذکر سے اس گناہ سے بچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا گیا وجلت قلوبہم، ان کا دل ڈر گیا۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیکھنی ہے، صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء 3465 کے اندر موجود ہے۔ ایک نوجوان شخص ہے، بھوک مری کا عالم ہے، پاس پڑوس کے لوگ، محلے کے لوگ
پریشان ہیں. ایک عورت ہے جو بھوک کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں. اس نے اپنے ہی چچا زاد بھائی سے کوئی مطالبہ کر لیا. سامنے والے نے اس عورت کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا, اس سے سودے بازی کرنی شروع کر دی اور کہا ہم تمہیں 100 دینار دیں گے, اناج و غلے بھی دیں گے, لیکن اس کے بدلے میں ہمیں تمہارا جسم چاہیے. ہائے ہائے, غریبی بھی کتنی خطرناک چیز ہے. انسان کی ایمان کی آزمائش غربت میں بے انتہا اور بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے. اس لیے دنیا میں جس کو رب نے مال سے نہیں نوازا ہے, اس کے باوجود ایمان محفوظ ہے, وہ 1000 بار اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب العالمین نے ایسا پہاڑوں جیسا ایمان عطا فرمایا ہے کہ غربت بھی اس کو ہلا نہیں سکتی ہے. ورنہ اچھے اچھے لوگوں کے ایمان متزلزل ہو گئے ہیں, زلزلہ برپا ہو گیا ان کے ایمان میں. جہاں غربت نے ایک بار تھپڑ مارا, سارا ایمان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ غریبی سے بچنے کی کوشش کریں. دوسروں کے سامنے دست دراز نہ کرنے پڑے, دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. بازوؤں میں طاقت ہے تو محنت کرے, سستی کا مظاہرہ نہ کرے. اس عورت کے ساتھ یہی ہوا کہ غربت نے کسی کی چوکھٹ پہ پہنچا دیا. سامنے والے نے جسم کا مطالبہ کر دیا, لیکن بھوک اور پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر جیا نہیں جا سکتا. لہذا اس عورت نے رضامندی کا اظہار بھی کر دیا, کہا میں راضی ہوں. کچھ دن گزر جانے کے بعد یہ واقعہ بھی ہو گیا. وہ نوجوان ایک غار کے اندر پھنسا ہوا ہے, اوپر سے ایک چٹان آ کے بند گئی ہے, سارا غار بند ہو گیا ہے. فیصلہ ہونے کے بعد یہ طے پاتا ہے کہ چلو اپنی اپنی زندگی کی سب سے بڑی نیکی کا تذکرہ کرتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اپنی نیکیوں کا وسیلہ اختیار کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں. یہ نوجوان اپنے اس واقعے کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے اللہ, ایسا ایسا ماجرا تھا, میرے پرپوزل پر, میرے مطالبے پر لڑکی تیار بھی ہو گئی تھی اور میرے پاس آ بھی گئی تھی. 100 دینار ہم نے اسے دے بھی دیا تھا, اس نے خود کو سرنڈر بھی کر دیا تھا. اے میرے اللہ, لیکن میں گناہ کرنے ہی والا تھا کہ اتنے میں اس اللہ کی بندی سے یہ جملے نکلتے ہیں, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی. اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر, اے اللہ کے بندے اللہ کا خوف کھا. یہ میرا جسم, یہ میری حیا, یہ میری شرمگاہ بغیر نکاح کے تیرے لیے حلال نہیں ہے. لہذا بغیر نکاح کے تو میری شرمگاہ کا, میرے بدن کا استعمال نہ کر. اللہ سے خوف کھا, اللہ سے ڈر جا. یہ بندہ کہتا ہے, نوجوان کہتا ہے اے رب العالمین, میرے جسم کے اندر ایک طرح کی کپکپی طاری ہو گئی اور میں نے اس غلط کام کو چھوڑ دیا. فوراً میں اس عورت سے دور ہو گیا, دعا کرنے لگا اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلك من خشیتک ففرج عنا. اے میرے الہ العالمین, اے رب العالمین, ساری کائنات کے چپے چپے پہ نظر رکھنے والے رب العالمین, تو اگر جانتا ہے کہ میں نے یہ کام, یہ گناہ اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا, تو اے اللہ میں اسی نیکی کا آج وسیلہ اختیار کر کے تجھ سے دعا کرتا ہوں. یہ پہاڑ کے اوپر, یہ چٹان جو غار کے اوپر چھا گیا, اس کو تو اپنے کرشمے سے, اپنی کرامت سے ہٹا دے, اپنی قدرت سے ہٹا دے. راوی کا بیان ہے, تینوں لوگوں نے اپنی اپنی نیکیوں کے وسیلے سے دعائیں کی اور تینوں لوگوں کی دعائیں قبول فوراً ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے غار کے اوپر سے اس پتھر کو ہٹاتا, تینوں باہر نکل جاتے. یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں, ہم روزمرہ کی زندگی میں کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, کتنی برائیاں ہم سے سرزد ہو رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی ہمیں ٹوکنے کی ہمت بھی کر لے اور کہہ دے بیٹا یہ تم غلط کام کر رہے ہو, بار بار جب کہنے لگے ہم تھوڑی دیر تک عزت کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں. لیکن ہمارا یہ جوان, ہماری یہ قوم کی ملت کے لوگوں کا حال یہ بن چکا ہے کہ بتانے والے ہی کو ڈانٹنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ جاؤ اپنے گھر کی خبر لو. بڑے آئے ہو بتانے کے لیے, لوگ ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بھگا دیتے ہیں. او میرے بھائیوں, جب اللہ کا حوالہ دیا جائے, جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے, اللہ کے عذاب کا ذکر کر دیا جائے, جنت و جہنم کا ذکر کر دیا جائے, تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں اور جو واجبات ہم سے ترک ہو رہے ہیں اس کو ہم فوراً کرنے لگے. یہی مطلب ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اللہ نے فرمایا مومن سچے وہ لوگ ہوتے ہیں جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے ایمان کے لیول بڑھ جاتا ہے. اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی, ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. پوچھا گیا ہمارے اسلاف میں سے کسی سلف سے ایمان کتنا بڑھتا ہے کتنا گھٹتا ہے, کہا بڑھتا ہے تو اس لیول تک بڑھ جاتا ہے کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے, اور جب گھٹتا ہے تو زمین کی تہوں میں چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ ایمان بچتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے بدن سے نکل کر چھتری کی مانند اس کے سر کے اوپر صاحبان کی مانند چھا جاتا ہے, اور جب وہ گناہ کر چکا ہوتا ہے, گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے, تب دوبارہ اس کا ایمان اس کے پاس واپس آتا ہے. ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے, اس لیے دماغ میں ذہن میں بٹھا لے, گھٹتا اور بڑھتا ہے. اللہ رب العالمین نے بڑھنے کی بات کہی, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, تو ایمان بڑھتا ہے. اور ہر مسلمان جس کا ایمان سلامت ہے, دل سلامت ہے, دل زنگ آلود نہیں ہوا, کالا نہیں ہوا ہے, یقین مانیے میرا یہ تجربہ ہے,
دعویٰ ہے کہ قرآن کی آیت اس کے سامنے پڑھی جائے، اگر وہ معنی سمجھتا ہے تو دل تو پسیجے گا ہی، اگر نہیں بھی سمجھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دل میں حرکت ضرور آئے گی، ضرور جسم کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. یہ میرے رب کے کلام کی تاثیر ہے. اور خود اللہ فرما رہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. آئیے ایک نمونہ دکھاتا ہوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. صحیح بخاری کے اندر کتاب و فضائل القرآن حدیث نمبر 5050 5050. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، یہ آج ہمارے اندر نہیں پایا جاتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرمائے، سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فرمایا یا عبداللہ اقرأ علیہ، اے عبداللہ قرآن پڑھو، مجھے سناؤ. صحابی کہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل. اے میرے پیغمبر آپ کیا بات فرما رہے ہیں، آپ کیسا مطالبہ کر رہے ہیں؟ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترتا، آپ ہی کے دل پہ قرآن نازل ہوا ہے اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. میرے نبی فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ میں اپنے سینے پہ اترنے والے قرآن کو اپنے کسی دوسرے کی زبان سے سنوں، یعنی کہ قرآن کو سننا مجھے پسند ہے، کسی دوسرے کی زبان سے ذرا پڑھو. قرآن کو سننا بھی چاہیے. کتنے بڑے قاری ہو جائیں، کتنے بڑے حافظ ہو جائیں، دوسروں کی زبان سے بھی سننے کا ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے، اور اس لذت اور چاشنی کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں سننا بھی چاہیے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم تھا میں کیسے نہ کرتا. سورہ نساء کی تلاوت میں نے شروع کر دی اور سورہ نساء پڑھتا چلا گیا. میرے نبی سر جھکائے قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں. منظر کو آپ ذرا اندازہ کریے اور غور کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ کے نبی سامنے بیٹھے، سر جھکائے بیٹھے ہیں، صحابی رسول سورہ نساء کی تلاوت کر رہے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اور وہ قاری کتنا خوش نصیب قاری ہوگا، اس قاری کی آواز کا کیا کہنا جس کی آواز میں اللہ کے نبی قرآن سننا پسند فرما رہے ہیں. صحابی رسول قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں میں قرآن کی اس آیت کو جب پڑھنے لگا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اس کا مطلب یہ ہوا اے نبی بتلائیے اس وقت کا منظر کیا ہوگا، اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی جب ساری دنیا کے لیے امت محمدیہ کو گواہی بنا کر پیش کیا جائے گا اور ان تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. صحابہ رسول کہتے ہیں جب میں نے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی میں یہاں پر پہنچ گیا. میرے نبی فرماتے ہیں حسبک امسک لسانک. اے میرے پیارے ساتھی، اے میرے صحابی، زبان کو روک لو، خاموش ہو جاؤ، قرآن کو پڑھنا بند کر دو. اللہ کے نبی نے بند کروا دیا. صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر دوڑائی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جب اوپر اٹھتا ہے میں نے دیکھا کہ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنکھ سے آنسو جاری داڑھی سے ہو کر زمین پر ٹپک رہے ہیں. یہ قرآن کریم کا اثر پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ہو رہا ہے، کیونکہ خطاب انہی سے تھا. اور میرے بھائیوں یہ قرآن اللہ کا کلام جب میرے نبی کو خطاب کر رہا ہے تو میرا نبی رونے لگتا ہے. آج قرآن میں کتنی جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم یہ کر لو، ایمان والو تم یہ چھوڑ دو. کیا ہم نے قرآن کو پڑھا؟ اور اگر قرآن کو پڑھا تو کیا ان آیتوں پہ رک کے ذرا ہم نے ٹھہرنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن پڑھا جاتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں. اور یقین مانیے مسئلے مسائل کا جاننا ضروری تو ہے اسلام میں، لیکن اگر اپنے دلوں کی سختی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں سے گناہوں کی محبت اور لذت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی لالچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے کلام کی تلاوت سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کا کلام پڑھیں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، دل نرم ہوتا چلا جائے گا، دل آپ کا موم ہوتا چلا جائے گا، دنیا کی محبت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا آپ کا ایمان لوہے سے بھی زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا. کیونکہ یہ قرآن کمزور دلوں میں نہیں آتا ہے، یہ مضبوط دلوں میں آتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سورہ حشر کی آیت نمبر 16-17 غالباً آیت اللہ نے فرمایا اگر اسے اتارا ہوتا پہاڑوں پہ تو تم دیکھتے یہ بارود ہو جاتے، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ذرے ذرے ہو جاتے. اتنا بوجھل کلام ہے اور یہ انسانوں کے سینوں کی بس کی بات ہے جو اس کو برداشت کرتا ہے، سینوں میں محفوظ کرتا ہے. دل ہمارا ہونا چاہیے، دل ہمارا ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يتوکلون. اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ نوجوانوں کی ٹیم کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے جلسہ. ایک حدیث بڑی پیاری سنانا چاہتا ہوں. اللہ کی ذات پہ ہمارا اور آپ پہ کتنا بھروسہ ہے اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں. مجھے لگتا ہے آج بھروسے ہی کی کمی ہے. آج ہمیں سب چیزوں پہ بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں رہا، اور اگر ہے بھی تو غلط طریقے سے بھروسہ ہے. کچھ لوگ بھروسہ کر بھی رہے تو غلط انداز میں. دراصل اپنی سستی کو چھپانے کے لیے نام دیتے کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے.
یہ بھروسہ نہیں چلے گا کہ آپ اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ جاؤ، بیوی کہے کہ روزی روٹی لے کے آؤ، بیوی کچھ مطالبہ کرے، بچے اچھی پڑھائی کا مطالبہ کرے تو کہیں نہیں بھائی ہمیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ دینے والا دے گا، تو پھر ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ یہ سستی ہے، یہ کائلی ہے، بھروسہ نہیں۔ بھروسہ یہ ہے گھر کی چہار دیواری پھلانگ، میدان میں اتر، محنت کر، پسینے نکال اور لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کے لیے ذلیل ہونے کا جذبہ پیدا کر، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر، اللہ تجھے ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا۔ چوکڑی مار کر بیٹھ کر گھر میں موبائل دیکھنے سے روزیاں نہیں آتی، روزیاں آتی ہیں محنت کرنے سے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا فارمولا میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم اٹھائیں کتاب القدر 2664 2664، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مسلمان زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے اور اللہ کی نگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مسلمان کے مقابل میں۔ وفی کل خیر، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں دونوں ہی اچھے ہیں کیونکہ دونوں مسلمان ہیں، لیکن جہاں مقابلے کی بات آئے گی طاقتور مسلمان کو اللہ زیادہ پسند فرمائے گا۔ شارحین نے لکھا سب سے پہلی چیز جو طاقت کی بات یہاں کہی جا رہی ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک ایسا دشمن ہمارا اور آپ کا ہے جس کا مقابلہ دنیا نہیں کر پا رہی ہے، صرف مسلمان اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور وہ سب کا دشمن ہے، اس کو کہتے ہیں شیطان۔ شیطان سے اگر آپ اپنے بائسیپ کے ذریعے سے لڑنا چاہو 1 منٹ نہیں ٹک پاؤ گے، بہت پاورفل ہے، اور ایسا دشمن ہے جو آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا، آپ کو پیچھے سے مارے گا، آگے آئے گا اور آگے سے پیچھے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ جسم کے اعتبار سے شیطان سے نہیں لڑ سکتے، شیطان سے لڑنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایمان، قرآن کی آیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کام آئیں گی، آپ کا ایمان کام آئے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایسا دشمن ہے جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا مقابلہ نہ آپ ہتھیار سے کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ نہ تو آپ اپنے جسم سے کر سکتے ہیں، نہ تو مال سے کر سکتے ہیں، نہ ٹیکنالوجی سے کر سکتے ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ایمان سے کرنا ہے، اور یہاں پر اللہ اسی ایمان کا تذکرہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، وہ والا ایمان اللہ مانگ رہا ہے کہ جس سے تم شیطانوں سے بھی ٹکرا جاؤ، شیطان بھاگ جائے۔ اور اس میں دوسری قسم کی طاقتیں بھی داخل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول اپنی امت کے لوگوں کو توکل اور بھروسہ کا سبق دے رہے ہیں، احرص علی ما ينفعک، اے میری امت کے لوگوں جو تمہارے لیے فائدے کی چیز ہے، سب سے بڑی فائدے کی چیز ہے کہ آخرت بن جائے، آخرت کو سامنے رکھو اور آخرت کو ساتھ میں لے کر دنیا میں جو فائدے مند تمہارے لیے ہے احرص، اس کے حریص بن جاؤ، اس کے لالچی بن جاؤ، اس کے پیچھے جی جان لگا دو۔ ولا تعجز، کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے نہ رکنا، حریص بنو، محنت کرو، کبھی بھی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرنا۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور آگے فرما رہے وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، جو کچھ بھی کرنا، جتنا بھی کرنا، دن و رات لگانا، پوری کوشش کرنا، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوگی، مدد تمہیں اللہ ہی سے مانگنا ہوگا۔ سب کچھ ہونے کے بعد، سارے وسائل اختیار کرنے کے بعد بھی کہو گے اے اللہ مدد فرما دے، تیرے بغیر میں یہ چھوٹا سا اپنا ایم بھی حاصل نہیں کر سکتا، میں چھوٹی سی بزنس کو بھی کامیاب نہیں کر سکتا تیری مدد کے بغیر، اے اللہ تو مدد فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، اے میری امت کے لوگوں، دنیا ہے، ساری کوششیں کرنے کے بعد، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی تم ناکام ہو سکتے ہو، آزمائش کے طور پہ بھی اللہ تمہاری دعاؤں کو روک سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، بیٹا بیٹی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی برا نکل جائے، یا پھر تمہارے بزنس میں کوئی کسی قسم کا گھاٹا لگ جائے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی زبان سے کبھی یہ نہ کہنا اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اب ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ اگر مگر شیطان کی ڈگر ہوتی ہے، اگر مگر سے بچو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ قُلْ، بلکہ تم یہ کہو قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، اب تو ہو گیا جو ہونا تھا، اللہ رب العالمین نے جو مقدر میں لکھا تھا وہ گھاٹا ہو گیا، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا جوان بیٹے کا انتقال تو وہ بھی ہو گیا، اب ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لیا، اب ہمیں زندگی کو آگے بڑھانا ہے، اب ہمیں گیو اپ کرنا ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ دنیا کے غموں کو لے کر انسان کبھی بھی نہیں جی پائے گا، اس لیے غموں کو بھلانے کا ملکہ بھی اللہ نے انسان کے اندر دیا ہے، اور انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ انسان بھول جایا کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ یہ فرماتے کہ ایک عورت شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے، اس کے بعد شادی کر لے۔ یہ عدت کا مسئلہ ہی بتلا رہا ہے کہ انسان غموں کو، بڑی سے بڑی محبت کو، بڑے سے بڑی قربانی کو، بڑے سے بڑے اٹیچمنٹ کو وہ بھلا
سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اسلام نے عدت کی تعلیمات دی ہیں, کیونکہ ایک وقت گزرنے کے بعد ہر انسان بھول ہی جاتا ہے, بھولنے کی کوشش بھی کر لیتا ہے. میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ بھروسہ اللہ کی ذات کو, لیکن محنت پوری ہونی چاہیے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ 3 باتیں بتائی گئی اس آیت میں. پہلی چیز, اللہ کا نام سنتے ہی انسان کو ڈر جانا چاہیے. دوسری چیز, تلاوت سے جڑنا چاہیے, اس سے ایمان بڑھتا ہے. تیسری چیز, اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں دل سے کی جاتی ہیں. تینوں کا تعلق دل سے ہے. قرآن سنیں گے ایمان بڑھے گا, دل کے اندر یہ سب ہو رہا. اللہ کا حوالہ کوئی دے گا, دل میں اللہ کا خوف آئے گا, یہ دل کے اندر ہو رہا. بھروسہ توکل دل کے اندر ہو رہا. تینوں چیزیں قلبی اعمال میں, دلوں کے کاموں میں آتے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں جن دونوں کا تعلق بدن سے ہے, یعنی کر کے دکھانا, دنیا کو بھی نظر آئے گا. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. سچے مومن وہ ہیں جو نماز کو بھی قائم کرتے ہیں, نفلی نمازیں, فرض نمازیں, ہر نماز کا اہتمام کرتے ہیں, اور اللہ نے جو ان کو روزیاں دے رکھی ہیں اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. 2 چیزیں اللہ نے ذکر, نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ دونوں چیزوں کا تعلق ارکان اسلام سے ہے, نماز اور زکوٰۃ. یہ دونوں چیزیں دنیا کو دکھتی بھی ہیں. پہلے میں 3 ایسی چیزوں کا ذکر کیا گیا جو دنیا کو نہیں دکھتی, جن کا تعلق ارکان ایمان سے, اور ان دونوں کا تعلق ارکان اسلام سے. یہ دونوں چیزیں دیکھتی ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ پہلے جو 3 کام بتائے گئے وہ ایمان کی ایک دلیل ہے, اور یہ 2 کام جو کرتے ہیں اس کے اسلام کی دلیل ہے. ایمان و اسلام اکٹھا ہو گیا, پکا مومن ہو گیا, مسلمان ہو گیا. اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سچے مومن ہیں, ان کے لیے بخشش ہے, اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس رزق کریم ہے, یعنی کہ جنت اور اس کی ساری نعمتیں ہیں. سورہ انفال کی ان 3 آیتوں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا اور بڑھتا ہے. آئیے ہم چند نمونے دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف کا ایمان کیسا تھا, ایمان کے ساتھ ان کا تعامل کیسا تھا, نیکیوں پر ان کی کیسے استباق قدمی تھی, کیسے ٹھہراؤ تھا نیکیوں پر. شروعات کرتے ہیں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بس 2 نمونے. ہر انسان کی نیکی اور برائی کا سب سے زیادہ علم دنیا میں کس کو ہو سکتا ہے؟ بیوی کو. بیوی کی نگاہ میں جو اچھا, وہ بار بھی اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. بیوی کی نگاہ میں جو نیک, میرا ماننا وہ حقیقت میں نیک ہوگا, کیونکہ بیوی آپ کا لباس ہے, بیوی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے, بیوی کے سامنے آپ پوری کھلی کتاب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے بارے میں بتا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تھے, پیارے پیغمبر اتنی دیر تک تہجد کی نماز پڑھتے, قیام اللیل کرتے تھے. حتی تورمت قدما. اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سوز جایا کرتے تھے, ایک روایت میں کہ پیر پھٹ جایا کرتے تھے. اتنی دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. حضرت عائشہ نے ایک بار کہہ دیا, اے میرے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں اللہ نے تو آپ کے بارے میں کہہ دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اگلے پچھلے آپ کے سارے گناہوں کو اللہ نے جب معاف فرما دیا ہے, پھر اتنی عبادت اور ریاضت کیوں؟ رات کو اٹھ کے اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں دیر تک کیوں پڑے رہتے ہیں؟ لمبی قیام کیوں کرتے ہیں؟ 2 3 4 پارے آپ ایک رکعت میں کیوں پڑھتے ہیں؟ پیارے پیغمبر کا سیدھا سادہ جواب تھا, افلا اکون عبدا شکورا. اے میری پیاری بیوی, اللہ رب العالمین نے مجھے جو عطا فرمایا اس ساری زندگی کی نعمتوں کو دیکھ لو, کیا ان نعمتوں کا حق نہیں بنتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یہ میرے نبی کی عبادت ہے. وہ لوگوں میرے نبی کی عبادت پہ اگر بات کی جائے ایک لمبا وقت چاہیے, لیکن ایک نمونہ اور دیکھو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے, مسلسل کرتے تھے, لگاتار کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رہتے ہیں, مسجد نبوی میں امامت کراتے ہیں, لیکن مسجد نبوی سے مسجد قباء کی دوری اچھی خاصی ہے. آج کل کا اپ ٹو ڈیٹ نوجوان, جم میں جانے والا, پسینے بہانے والا جوان بھی اتنا پیدل نہیں چلے گا جتنا میرے نبی مسجد نبوی سے قباء چل کر چلے جایا کرتے تھے. اور ہفتے میں ایک دن اللہ کے نبی کا معمول تھا, میرے نبی کبھی پیدل, اکثر و بیشتر پیدل, کبھی سواری پر جا کر مسجد نبوی سے قباء میں جا کر نماز پڑھتے تھے. یہ میرے نبی کی نیکی کا, آپ کے عمل کا معمول تھا. آج اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے, سننے کے لیے ہم چلنے کو تیار نہیں ہیں. میرے رسول نیکی کرنے کے لیے مسجد نبوی چھوڑ کے قباء رہے ہیں. اور سنی, بلال رضی اللہ عنہ رنگ کے حساب سے تو کالے کلوٹے, لیکن قسمت ایسی ہے کہ انسان اس پہ رشک کر جائے. کاش اللہ نے وہ رنگ دیا ہی ہوتا, لیکن بلال جیسی قسمت عطا فرما دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فرماتے ہو بلال, کہا فرمایا اللہ کے نبی فرمائے, کہا بلال میں نے رات میں تمہیں دیکھا
تم جنت میں میرے سامنے چل رہے تھے, تمہارے میں جوتوں کی آہٹ کو محسوس کر رہا تھا. میں نے پوچھا, بتایا گیا بلال پیغمبر کے سامنے, پیغمبر سے آگے آگے اور جوتے میں چل رہے ہیں, جوتوں کی آہٹ میرے نبی نے سنی ہے. فرمایا بلال اپنے عمل کو بتاؤ, رات میں کیا کرتے ہو, دن میں کیا کرتے ہیں, کوئی خاص نیکی ہو تمہاری تو بتاؤ. بلال نے کہا اللہ کے نبی کچھ خاص تو نہیں کرتا, جو کرتا ہوں آپ کے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا غور کرو بلال, کچھ تو ہے معاملہ جو دوسروں سے آپ کو الگ کر رہی ہے. بلال رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی میں وضو کرتا ہوں, وضو کرنے کے بعد اللہ جتنی مجھے توفیق دیتا ہے میں نفلی عبادتیں کر لیا کرتا ہوں, اللہ کے لیے نمازیں پڑھ لیا کرتا ہوں. یہی میری وہ عبادت ہے شاید جو دوسروں سے مجھے الگ کر رہی ہے, اور اس عبادت سے میں اللہ کے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ کچھ نہ کچھ مجھے ضرور ملے گا. میرے نبی نے فرمایا یہی ہے بلال جس کی وجہ سے تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں محسوس کری ہے. یہ ایمان تھا بلال کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری بیوی فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی, جس کے بارے میں میرے نبی فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں میرے جگر کا ٹکڑا, میرے بدن کا حصہ ہے. شادی کر دی اللہ کے نبی, داماد کے گھر بھی بیٹی آ رہی ہے. میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں, مسند احمد کی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نبی کی چہیتی بیٹی ہے, نبی کی سب سے پیاری بیٹی, سب سے چھوٹی, سب سے لاڈلی بیٹی ہے. لیکن جب پانی میں مانگتا ہوں, پانی ختم ہو جانے کے بعد مشکیزہ اٹھاتی ہے, کمر پہ رکھتی ہے اور خود جا کر پانی بھر کے لاتی ہے. مشکیزے لالا کے اس کے کمر کے اوپر نشان بن گئے. کھانے کی باری آتی ہے, کھانے میں کھانے بنانے کے لیے جب چولہا جلاتی ہے, منہ سے اس میں پھونکتی ہے, دھوئیں اٹھتے ہیں, دھوئیں چہرے پہ لگتے ہیں, آنکھوں میں جاتے ہیں, آنکھ سے آنسو بھی بہ جاتے ہیں. گھر کے اندر اللہ کے نبی کی بیٹی جھاڑو لگاتی ہے, جھاڑو کا جو ڈسٹ ہوتا ہے, جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ ناک میں چلا جاتا ہے, کھانسی آ جاتی ہے, چھینک آ جاتی ہے, وہ بھی پورا کا پورا منظر شوہر دیکھ رہا ہے. گھر میں اناج کی بات آتی ہے تو اناج کے لیے جب چکی چلانے کی باری آتی ہے تو فاطمہ الزہرا خود چکی بھی چلاتی ہیں. چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان بھی بن چکے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے لوگوں سے بتلا رہے تھے میرے نبی کی بیٹی اتنی کام کرنے والی, ایک شوہر کی اتنی فرمانبردار ہے, گھر کے کام کاج ایسے کیا کرتی ہے. حضرت علی کو ترس آ گیا, کہنے لگے ایک دن فاطمہ میرے پاس ایک مشورہ ہے, اگر چاہو تو کر سکتی ہو. کہاں بتائیے کیا ہے. کہا ابھی جلد ہی ایک جنگ فتح کر کے ہمارے پیغمبر آئے, بہت ساری خادمہ لوڈیاں غلام آئے, جاؤ اپنے ابا سے ایک نوکر کا مطالبہ کر لو, ضرور تمہیں دے دیں گے, بہت مانگتے ہیں تمہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, ایک نوکر مانگ لو, گھر کے کام کاج تمہارے ساتھ کرے گی, تمہارا ہاتھ بٹائے گی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ٹھیک ہے جا کے دیکھتے ہیں. اب اس کے بعد کی جو منظر ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی گھر پہ نہیں ہیں, آپ کی بیوی موجود تھی. بتایا ابا جان ہے, کہا نہیں ہے. چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا, آئے فاطمہ اور علی داماد اور بیٹی دونوں سامنے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ کسی ضرورت سے آئے تھے, بتاؤ کیا کام ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, والد محترم ابا جان ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے, یہ پریشانی ہے, ایک لوڈی ایک خادم کا مطالبہ ہے, دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد اور بیٹی کے چہرے پر نظریں جمائیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھک جاتی ہو نا بیٹی, بدن میں تھکان آ جاتی ہے. اذا اخذتما مضاجعکما, لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دوا علاج بتلا رہے ہیں. جب تم دونوں بستر پہ جانے لگو, رات میں سونے کا ارادہ کرنے لگو, تکبرا 34, اے میری پیاری بیٹی ہے, میرے داماد 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرنا, 33 بار سبحان اللہ کہہ لیا کرنا, 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کرنا. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو خادمہ کے بدلے میں تسبیح پکڑا دی, تسبیح سکھلا دی اور فرمایا میری بیٹی 34 بار اللہ اکبر, 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کرنا. ذالک خیر لکما من خادم, یہ تسبیح تمہارے لیے ایک نوکر سے, خادم سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے, یہ لے جاؤ محمد رسول اللہ تمہیں دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ کہہ کر واپس کر دیا. تسبیح لے کر چلی آئیں, ایک وظیفہ لے کر چلی آئیں, پوری زندگی فاطمہ الزہرا اس کو پڑھتی رہی, کوئی تھکان نہیں, کوئی بدن میں کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے امام الانبیاء سے یہ وظیفہ سنا تھا میں نے زندگی میں کبھی بھی یہ چھوڑا ہی نہیں. کوئی رات ہماری ایسی گزری ہی نہیں جس رات میں سونے سے پہلے میں نے یہ تسبیح نہ پڑھی ہو. پوچھنے والے نے پوچھ لیا اے علی رضی اللہ عنہ کیا صفین کی جنگ کے وقت جب آپ میدان میں تھے, آپ لڑنے کے لیے گئے تھے, اس رات بھی آپ نے پڑھی تھی؟ فرمایا ہاں اس رات بھی میں نے پڑھا تھا, اس رات بھی میں نے اللہ کے نبی کی اس نصیحت کو نہیں چھوڑا تھا. یہ ایمان تھے. دیکھیے
اور فاطمہ کون ہے میری ماں اور بہنیں؟ غور سے سن لیں، یہ کام کرنے والی کوئی معمولی خاتون نہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، جس کا زمین پہ یہ حال ہے کہ چولہا پھونکے تو آنکھ میں دھوئیں چلے جائیں، جھاڑو لگائے تو ڈسٹ ناک میں چلی جائے، مشکی سے اٹھائے تو کمر پہ نشان، اور جب چکی چلائے تو ہاتھوں پہ نشان آ جائے۔ یہ جنت کی عورتوں کی سردار کی حالت ہے۔ آج اللہ تھوڑا سا نواز کیا دیتا ہے، باپ کے گھر سے تھوڑا جہیز کیا لے آتی ہے کہ شوہر کو اپنا غلام اور نوکر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جملے سخت ہیں، میں جہیز کی حمایت نہیں کر رہا، وہ ڈاکوؤں کا کام ہے، وہ غلط ہے، وہ بیمانوں کا کام ہے، غلط ہے، لیکن عورتوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ بہت سارے باپ دیتے ہیں بغیر مانگے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ عورتیں اٹھاتی ہیں۔ میرے باپ نے دیا ہے، میرے باپ نے دیا تو باپ نے دیا تو اس کا روب جمانا ہے، اس کا دبدبا دکھانا ہے، لے کے آئے۔ اور اگر کوئی گھر جمائی بن گیا تو اس کی زندگی تو زمین، وہ جس دن سے گھر جمائی بنتا اسی دن سے اس کی قبر تیار ہو جاتی ہے، وہ بھی مرد نہیں رہ جاتا۔ وہ ہے کہ باپ نے اپنی بیٹی کے لیے غلام خرید دیا ہے، نوکر خرید دیا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر کی ایک بیٹی حضرت حفصہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے۔ ایک بار یہ خواب دیکھتے ہیں، بڑی الجھن ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے نہیں گئے، اپنی بہن حضرت حفصہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آپا یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب پوچھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعم الرجل عبداللہ، یہ عبداللہ ابن عمر کتنا بہترین آدمی ہے، لو کان یقوم من اللیل، کاش کی یہ رات میں قیام اللیل بھی کیا کرتا، 5 وقت کا پابند ہے، سنتوں کا پابند ہے، رات کی تہجد نماز بھی پڑھا کرتا، کتنا اچھا آدمی ہے۔ جب بہن نے بتایا عبداللہ ابن عمر کو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی کے لیے لائے عمل بنا لیتے ہیں کہ پوری زندگی اب مجھے تہجد نہیں چھوڑنی ہے، کبھی بھی قیام اللیل نہیں چھوڑا۔ عبداللہ ابن عمر کے غلام سالم کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن عمر اپنی پوری زندگی قیام اللیل کرتے رہے، کبھی انہوں نے قیام اللیل نہیں چھوڑا، اللہ رب العالمین کے لیے نفل عبادت رات کی تاریکی میں کرتے رہے، کیونکہ نبی نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، کاش کی رات کی نماز پڑھ لیتا۔ یہ فرض کی بات نہیں ہو رہی ہے بھائیو، یہ نفل کی بات ہو رہی ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ یہ نفل پڑھنے والوں کے ایمان کا لیول ہے۔ جب ہم سے نفل دور ہوتی ہے، سنتیں دور ہوتی ہیں، تو فرائض میں کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرض کو بچانا، پورا پیور سیف رکھنا ہے تو ہمیں سنتوں کا کوچ اس کے اوپر لگانا ہوگا، نفل کا کوچ اس کے اوپر لگانا ہوگا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ بھی ایک صحابی ہے، جوان ہیں، بالغ ہوئے، جوان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میں روزہ رکھتا ہوں، مہینے میں کتنا دن رکھوں؟ آپ سب نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، رمضان کی نہیں، رمضان میں جو چوری چھپ کے پردے کے پیچھے سموسہ توڑنے والوں، غور سے سنو، یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جوان پوچھ رہا ہے، نوجوان شخص، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں کتنا روزہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا یکفیک 3 ایام، 3 دن روزے رکھ لو، مہینے میں کافی ہے نفلی روزے۔ اے اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی مجھے طاقت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 5 دن رکھ لو۔ اے اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ میں رکھ سکتا ہوں، فرمایا 7 دن رکھ لو۔ اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں، 9 دن رکھ لو۔ اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا صوم فوق صوم داؤد، صوم داؤد یعنی 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اس سے اوپر کوئی لیول نہیں ہے، لہٰذا تم روزہ رکھنا ہی چاہتے ہو تو مہینے میں 15 دن روزہ رکھو، 15 دن افطار کرو، اس سے زیادہ تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ برابر روزہ رکھتے رہے، کبھی بھی انہوں نے روزے کو نہیں چھوڑا۔ جب بڑھاپے کی عمر آ گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بڑھاپا چھا گیا، بدن میں کمزوری آنے لگی، تب اس طرح کا روزہ رکھنا ان کو بھاری پڑنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کاش کہ میں نے اللہ کے رسول کی رخصت کو اسی وقت اپنا لیا ہوتا تو آج ہمارے لیے آسانی ہو جاتی۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابی رسول کو بھی احساس ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ جس میں اختیار ہمیں دیا جاتا اس میں بھی بہتری ہوتی ہے۔ نبی کا مشورہ، اگرچہ اللہ کے نبی فرمائے اگر تمہیں کرنا چاہو تو کر لو، لیکن آپ کے مشورے میں بڑی بہتری ہوتی ہے۔ ام حبیبہ یہ بھی ایک صحابی ہیں، انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 12 رکعت سنتیں پڑھی بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا۔ فرض نمازوں کے علاوہ جو سنت موقدہ ہم پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے لیے گھر جنت میں بنا دیا جاتا۔ انہوں نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے یہ سنا، اس کے بعد سے میں نے کبھی یہ سنتیں نہیں چھوڑی، اور اس حدیث کی
روایت کو دیکھیے، اس کی سند کو دیکھیے، سارے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی اس کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد کا راوی بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی جب سے ان سے حدیث سنی ہے اپنی زندگی میں اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ میرے بھائیو، یہ سنتوں اور نوافل کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا کردار ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ رحمہ اللہ امام التابعین، تابعین میں سب سے بڑے، سب سے کبار تابعین میں آتے ہیں۔ ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، بیٹیاں ان کی تھی، بغل میں بیٹھ کر اپنے ابا کے رونے لگی۔ یہ ابا جان کے آخری ایام چل رہے ہیں، آخری اوقات چل رہے ہیں۔ باپ نے جب اپنی بیٹیوں کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنی بیٹیوں کو دلاسا دیتے ہوئے باپ کہہ رہا ہے، اے میری بیٹیوں، تم مت رویا کرو، میرے جانے سے غمزدہ نہ ہونا، میری دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے تم درد میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ تیرے والد محترم نے 40 سال ہو گیا تکبیر تحریمہ اس کی نہیں چھوٹی ہے۔ 40 سال تک تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی ہے۔ ایک اور ہے، تابعی ہے، وہ کہتے ہیں ان کی بھی موت کا جب وقت آتا ہے، ان کی بیٹی بغل میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ بیٹی کو چپ کراتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹی تو غم کس بات کی کر رہی ہے؟ امید ہے اللہ کی ذات سے تیرا باپ بخشا جائے گا، جنت نصیب ہوگی، اللہ کی ذات سے یہی امید ہے، ڈر بھی لگتا ہے لیکن امید ہے، کیونکہ تیرے اس گھر میں جہاں آج میں بستر مرگ پہ پڑا ہوں 4000 مرتبہ میں نے قرآن ختم کیا ہے۔ 4000 مرتبہ تیرے اس گھر میں جہاں تو بیٹھ کے رو رہی ہے، جہاں میں آخری سانسیں لے رہا ہوں، 4000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیو، زندگی میں کس نے ایک بار قرآن ختم کیا ہے؟ جس طرح سے ختم کرنے کا اور پڑھنے کا حق ہے۔ کتنے پورے گھر والے مل کے 100 مرتبہ نہیں ختم کیے ہوں گے، ایک پوری 60 سالہ زندگی گزر جاتی، 60 بار بھی قرآن نہیں ختم ہوا ہوگا۔ یہ ہمارے اسلاف ہے۔ سلف کا کردار رکھ، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایمان ہمارا کیسے بڑھے تو کہا قرآن پڑھو ایمان بڑھے گا۔ اپنے باپ دادا جو نیک تھے ان کے کردار کو پڑھو ایمان بڑھے گا، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھو ایمان بڑھے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کبھی کبھی فرصت میں جب ہوتے تھے کہتے تھے، میرے ساتھیو ہلمو ہلمو نسکت ایمانا، آؤ بیٹھتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں، ایمان اپنا بلند کرتے ہیں، ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ آج ہماری مجلسیں کیا لگتی ہیں؟ خالی وقت میں بیٹھے ہیں، چلو ہوٹل بازی کرتے ہیں، چلو ادھر مستی کرتے ہیں، ادھر گٹر مستی کرتے ہیں۔ بیٹھ کے ایمان بڑھانے کی فکر ہوتی تھی، نیکیاں کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، سیکھتے تھے۔ بہت سارے نمونے ہیں میرے بھائیوں، کیا کیا آپ کو بتایا جائے۔ یہ جو چیزیں میں نے ذکر کی ان سب سے ایمان بڑھتا ہے۔ اب اخیر میں 10 منٹ میں میں یہ بتلاتا چلوں کہ ایمان کس سے بڑھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، مسجد نبوی کے استاد محترم، ان کی کتاب ہے اسباب زیادت الایمان و نقصان، کتاب عربی میں ہے، 100 سے کم پیج میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بڑھنے کے اسباب اور گھٹنے کے اسباب، کیا کیا ریزنز ہیں جس سے ایمان بڑھتا ہے اور کیا کیا کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو سمپل چیز شارٹ میں اگر بتایا جائے، نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے۔ میں 2 کام آپ کو بتلا رہا ہوں جس سے ایمان بڑھے گا۔ نمبر 1، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، شریعت جو ہمیں ملی ہے، اس کے حریص بن جاؤ۔ حریص کا مطلب جانتے ہیں؟ حریص کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بٹ رہا تھا راستے میں گئے مل گیا تو ٹھیک، نہیں تو گھر تو ہے ہی ہے، یہ حریص نہیں ہوتا۔ حریص یہ ہوتا ہے کہ لائن میں آگے جانے کی کوشش کرے گا، پوری جی جان لگا دے گا، ملنا ہے تو ملنا ہے، چاہیے تو چاہیے، اس کو کہتے ہیں حریص۔ حریص بن جاؤ شریعت کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیا ہے اس کو جاننے کے لیے اور اس پہ آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے کے لیے پورا عزم مصمم کر لو کہ ہمیں شریعت سیکھنی ہے، شریعت کا علم چاہیے تو چاہیے۔ آپ اس کے حریص بن جاؤ، ایمان بڑھے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو جب پڑھا جاتا ہے، میرے رسول فرماتے ہیں کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھائے کھڑے ہوتے ہیں، سمندر کے اندر کی مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں، بعض روایت کے مطابق چونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں، اس کا رتبہ آسمان میں چمکتے چودھویں کے چاند کی طرح ہے تمام ستاروں کے مقابلے میں۔ یہ حدیثیں یوں ہی نہیں کہی گئی، حقیقت میں ایمان کے لیول بڑا ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو، جس کے سینے میں اللہ کے اسماء الحسنی کی معرفت ہو، جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ تأمل و تدبر ہو، اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ جو ڈرتے ہیں زمین پر وہ علماء ڈرتے ہیں جو اللہ کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ کو صحیح انداز میں جاننے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کو جانیں، دین کو سیکھیں، شریعت کو سیکھیں۔ 2 حدیثیں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، پہلے ایک آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کو آپ کیسے پروف کرو گے؟
اللہ نے کہا ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن آپ اس محبت کو پروف کیسے کرو گے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے وہ بھی طریقہ قرآن میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ نے فرمایا اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی پیروی کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان مسلمان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ رسول اللہ کی کوئی بھی تعلیم کو رائے گا وہ برباد نہیں جانے دے گا، ابس نہیں جانے دے گا، وہ گلے سے لگائے گا، کسی بھی سنت کو مردہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایک سچے محب الہی کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اور یہ سب کب آئے گا؟ جب تک آپ کو دین کا علم نہیں ہوگا آپ کا ایمان نہیں بڑھ سکتا، نبی کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے، اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ ہے کون جس کی ہمیں عبادت کرنی، جس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ دو روایت سنیے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے 5027، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیث کراتی ہے، فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کا علم سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن کا علم سکھائے، دوسروں کو دے۔ اسی حدیث میں ایک راوی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان سے اس حدیث کو روایت کی، وہ کہتے ہیں حضرت عثمان کی روایت کردہ اسی حدیث کو سننے کے بعد عثمان غنی کی خلافت سے لے کر حجاج ابن یوسف کی خلافت تک، حجاج ابن یوسف کی حکومت تک تقریباً 70 یا 72 سال تک میں مسند قرات پہ بیٹھا رہا اور لوگوں کو قرآن سیکھتا اور سکھاتا رہا، اسی امید میں کہ کہیں میں اس حدیث کے اندر بھی داخل ہو جاؤں جس میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک دوسری روایت سنیں، صحیح بخاری کتاب العلم کی، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی سمجھ اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجیے اللہ کا ارادہ آپ کے ساتھ بھلائی کا نہیں ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں مولانا صاحب مجھے دین کے بارے میں نہیں معلوم، ہاں دنیا کے بارے میں پوچھیے، میں انٹلیکچوئل ہوں، میں بہت زیادہ جانتا ہوں، میرے پاس بہت ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے۔ ایسے لوگوں میرے بھائیوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ لہذا اگر دین کی سمجھ نہیں ہے اپنانے کی کوشش کیجئے، اس کو لانے کی کوشش کیجئے۔ علماء کے سامنے زانوے تلمس کرنا پڑے، بیٹھنا پڑے تو بیٹھیے، فون لگانا پڑے تو بیٹھیے، علماء کی ڈانٹ کو سننا پڑے تو سنیے، کتابوں کی وقت گردانی کرنی پڑے تو کریے، مجلسوں میں آنا پڑے تو آئیے، لیکن اپنے آپ کے اندر کم سے کم اتنا ملکہ تو لائیے کہ آپ دین کے اوپر عمل کر سکیں۔ ان دونوں حدیثوں کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں صدر صاحب، ان دونوں حدیثوں کو جو میں نے پیش کیا، صحیح بخاری کی 5027 اور صحیح بخاری کی 71 نمبر کی روایت، پہلی حدیث جو میں نے پیش کی اس کے راوی ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دوسری حدیث جو میں نے پیش کی اس کے راوی ہیں معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ دونوں حدیثوں کا تعلق علم میں گہرائی پیدا کرنے سے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو لوگ اخوانی ہیں، ان دونوں کی ساری دشمنیاں انہی دونوں صحابی سے ہے، ایک عثمان غنی اور معاویہ ابن ابی سفیان سے۔ تب ان لوگوں کو دین کا تفقہ کہاں سے آئے گا، دین کا علم گہرا ان کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ جن لوگوں نے حدیث روایت کی انہیں سے دشمنی کیے بیٹھے ہیں، انہیں کو یہ مرتد اور نہ جانے کیا کیا کہنے پر، بے ایمان ظالم نعوذ باللہ کہنے پر آمادہ ہیں، ان لوگوں کو دین کی توفیق نہیں مل سکتی، علم کی گہرائی نہیں مل سکتی۔ دوسرا طریقہ جو آخری طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے، جو آپ نے دین سیکھا ہے، جو آپ کو علم ملا ہے، سچے دل سے اس کے پیروکار بن جائیے، سچے دل سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، دل نہ چرائیے، بھاگیے نہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو دیکھتا ہے۔ ہم مسجد کے امام صاحب، مسجد کے مؤذن صاحب، صدر صاحب، پڑوسی صاحب آپ کو دیکھ کر اگر ایک کسی دن کہہ دیں کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے آئے تھے، میرے بھائیو اس سے آپ کو حوصلہ بس لینا چاہیے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ ان کو دکھانے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریے، خلوص نیت سے عبادت کریے۔ اسی لیے ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنے مجموعہ کے اندر کہ جو شخص چاہتا ہو کہ ایمان اس کا بڑھے تو وہ خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرے، اس علم کی روشنی میں جو اس کو مل چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، انشاءاللہ ایمان بڑھے گا۔ بلکہ ایک سلف کا قول یہ بھی ہے کہ ابو بکر، عمر اور دیگر خلفاء عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ عمل ان کا بھی نیک تھا، لیکن اور بھی صحابہ تھے جو انتہائی قسم کے اعلیٰ درجے کے زاہد و عابد تھے، ان کے مقابلے میں ان کا عمل کم تھا، لیکن ان کے پاس جو بھی تھا سونے کا بالکل کھرا تھا، بالکل اوریجنل تھا، ذرہ برابر کسی طرح کی گنجائش نہیں تھی، نہ شک کرنے کی اور نہ ریاکاری کے، نہ دکھاوے کی، ٹھوک بجا کے تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، علی رضی اللہ عنہ کو دے کہا یہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، صحابہ کرام اسلاف کا ہمارے اور آپ کے سامنے تذکرہ ہوا ہے۔ اگر ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں، اور سب سے اخیر میں جو بات کہنے والا ہوں،
ہر چیز کا مدار، ہر چیز کا ملاک، ہر چیز کا رزلٹ اگر آپ چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کبھی مت بھاگنا۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے کبھی مت بھاگنا۔ اللہ سے ہدایت بھی مانگا کرو، اللہ سے عمل کی توفیق بھی مانگا کریں۔ عمل کی توفیق ملنا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق مل جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے مانگنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز دینے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔